السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لا تیأسوا من روح اللہ فإنہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، عام طور پر مسلمان معاشرے میں بیماری کی وجہ سے پریشان ہو کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالات میں کہیں پر سیاسی اعتبار سے یا ملک یا عالمی اعتبار سے جہاں پر حالات کو سنتا ہے تو مسلمان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمیں دعوت فکر دیتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا روح اللہ، یعنی مسلمان تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ نا امیدی قریب اور دور دور تک اس کے پاس بھٹکے کہیں پر، وہ کیسے نا امید ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ایمان اور یقین ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں، حالات کا بدلنا اللہ کے ہاتھ میں، روزی کا دینا اللہ کے ہاتھ میں، سلطنت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ساری چیزیں قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کبھی بھی نا امید نہ ہوں۔ حالات دنیا میں آتے ہیں، اگر اس دنیا میں حالات انسان پر نہ آئے تو اس دنیا میں انسان کے آنے سے فائدہ ہی کیا؟ تب تو یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ جنت میں حالات نہیں ہوں گے اور جنت میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی، مگر وہ جنت کب ملے گی؟ جب انسان ان حالات سے گزر کر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اللہ رب العزت کے بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق قرآن کو دستور حیات بیان کر اپنی زندگی کو گزارے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، یہ مہینہ اسی لیے آیا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہے اور ہمیں یہ کہتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا، لوگ باتیں کیا کرتے تھے، بڑے بڑے آرٹیکل لوگوں نے اس موضوع پر لکھے کہ لاک ڈاؤن کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد زندگی ایک بار پھر نارمل ہونے لگی۔ سب سے بڑی تبدیلی جو ہماری زندگی میں آنی چاہیے تھی وہ یہ کہ ان حالات کے آنے کے بعد ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے، ہماری زندگی میں استغفار اہمیت اختیار کرتا، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ تبدیلی ہمارے اندر نہیں آ سکی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے مغفرت طلب کرو، وہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر بارش بھیجے گا جتنی تم کو ضرورت ہوگی اتنی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور استغفار کی برکت سے وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری اولاد میں برکت دے گا، تمہارے مال میں برکت دے گا۔ یہی تو انسان کو چاہیے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے زمین کو لہلہا دے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، جب وہ خود 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو ہماری پوری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، کتنے استغفار کی ضرورت ہے؟ لہذا ہمیں چلتے پھرتے استغفار کا عادی ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یزال لسانک رطبا عن ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے معمور ہونی چاہیے، ہمیشہ زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ آج ہماری زبانوں پر اللہ کے ذکر کے بجائے گالیاں ہوتی ہیں، لوگوں کی غیبت ہوتی ہے اور ایسی ایسی چیزیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ یہی زبان اکثر و بیشتر لوگوں کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جائے گی۔ اس لیے اپنی زبان پر قابو پانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو ذکر اللہ کا عادی بنائیں۔ اگر اوپر کی طرف چڑھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، اگر اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ، اگر ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ استغفار کے سلسلے میں آتا ہے، قرآن نے خود بیان کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے قوم پر عذاب نہیں آئے گا، اور اس قوم پر بھی عذاب نہیں آئے گا جو قوم استغفار کرتی رہے گی۔ لہذا توبہ اور استغفار رمضان المبارک کا مہینے کی اہم ترین عبادتوں میں سے ہیں۔
رمضان کی جو اہم ترین عبادتیں ہیں اس میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ہم قرآن کی تلاوت کریں اور ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کرتے رہیں۔ جب بھی موقع ملے اس چھوٹے سے عمل کو اپنے آپ کو عادی بنائیں، انشاءاللہ اس کی خیر و برکت سے اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا۔ بہت سارے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اپنی بیماری کی شکایت کی، آپ نے کہا استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے اپنے قرض کی شکایت کی، آپ نے کہا استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے اپنی کھیتی کے بارے میں شکایت کی کہ میرے کھیت میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اور مجھے برکت نہیں ملتی ہے، آپ نے کہا استغفار کرو۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہر ایک کو آپ نے ایک ہی چیز بیان کی استغفار؟ تو کہا کہ تمام پریشانیوں کا سب سے آسان اور سب سے بہترین اگر کوئی علاج ہے تو وہ استغفار ہے۔ لہذا ہمیں اس بہترین علاج کو، جو اس لیے کہ آج کا انسان شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، تو یہ بھی ایک شارٹ کٹ راستہ ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا۔ اور جب ہم کثرت سے استغفار کریں گے اللہ راضی ہو جائیں گے، اور جہاں اللہ راضی ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں ہمارے تمام کے تمام کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں دن رات 100 200 500 اس سے زیادہ مرتبہ ہم استغفار کرنے کی کوشش کریں گے، اور بدستور استغفار بھی کریں گے۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے ملنے جلنے والوں کو سب کو استغفار کی دعوت دیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے پوری امید ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمارے تمام کے تمام پریشانیوں کو حل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو استغفار کی عادت ڈالنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔